مزمل، ہم جب بھی آپ کی بات سنتے ہیں یا اور بھی رائٹرز کی، جیسے آپ نے اشتیاق احمد کی بات کی، جوگندر ناتھ منڈل کی بات کی، ہم اس پہ پوری سیریز کر چکے ہیں ڈاکٹر اشتیاق کے ساتھ. یہ مذہب قومیت کی بنیاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، اس کے اندر ایک ادوار ہوتے ہیں جس سے دنیا کی تاریخ گزری ہے. اگر آپ اس پیریڈ کی بات کر لیں جو کہ مڈل ایجز کے دوران تھا، تو اس وقت امپائرز کا دور تھا. اس وقت پوری دنیا میں گلوبلائزڈ امپائر ہوا کرتی تھی. جیسے رومن امپائر تھی، اس کے بعد میں جو ہے وہ جرمنی کے اندر ایک جرمینیا کی امپائر بنی. تو اور جو ریاستیں تھیں وہ ایک امپائر بنایا کرتی تھیں. فرینچ امپائر تھی، انہوں نے کولونائزیشن کی. تو ایک کولونائزیشن کا دور تھا، ایک امپائر فارمیشن کا دور تھا، ایک بادشاہت کا دور تھا، ایک مذاہب کی عروج کا دور تھا، جس میں مسلمان جو تھے وہ عرب کے صحراؤں سے اٹھتے ہیں اور وہ روم کو، قسطنطنیہ کو فتح کر لیتے ہیں. وہ پرشین امپائر کو اپنے اندر سمیٹ لیتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جاتے ہیں، 700 سال تک رول کرتے ہیں. پھر آٹومنز کا دور آیا. تو آہستہ آہستہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاریخ اس طرح موو کرتی ہے، فریڈرک ہیگل تاریخ کے اوپر بات کرتا ہے، جرمن فلسفی ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ گائسٹ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ہر جو دور ہوتا ہے انسان کا، تاریخ جہاں سے گزر رہی ہوتی ہے، ایک تاریخ کا تجزیہ ہوتا ہے. اور اس دوران آپ نے وہی کردار ادا کرنا ہوتا ہے جس جگہ سے وہ دنیا کی زندگی یا پھر جو معاشرہ گزر رہا ہوتا ہے. تو اب 21ویں صدی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے اندر جو کیپٹلزم یا فری مارکیٹ کیپٹلزم ہے، اگر اس میں آئیڈیالوجی بہت زیادہ مداخلت کرتی ہے، اگر اس میں نظریاتی ریاستیں بن جاتی ہیں جو کہ نظریات کی بنیاد کے اوپر پریجوڈس رکھتی ہیں، ان کی اپنی پریجوڈس ہیں، اپنے پازیٹیوز ہیں، اپنے نیگیٹیوز ہیں، تو مورالٹی کی بیس پہ جو ریاستیں چل رہی ہوتی ہیں وہ 21ویں صدی میں اچھا پرفارم نہیں کر پاتی. اس کی ایک دو ایکسیپشنز بھی ہوں گی، میں کوئی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں دے رہا، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں یا اور ممالک ہوں جو کہ اپنے ترقی کا سفر منازل طے کر رہے ہیں. جاپان کی ایگزامپل لے لیں، جرمنی کی لے لیں، جنگ سے تباہ حال ممالک تھے پھر بھی آگے بڑھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر تقاضا یہ ہے کہ آپ پس پردہ ڈالیں اپنی آئیڈیالوجیز کو اور ان کو کنفائن کریں انفرادیت تک، تاکہ اگر کوئی مذہب کا پیروکار ہے تو وہ کرے اس کو، جیسے دبئی میں ہو رہا ہے اور جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں. سعودی عرب کو بھی یہ خیال آنا شروع ہو گیا ہے. ویژن 2030 محمد بن سلمان کا جو ہے، اس میں یہی ساری ریفارمز ہیں جو ایک دور میں اتا ترک کر رہا تھا ٹرکی کے اندر. تو وہ جو کمال اسٹیٹ بنی وہی ماڈرن ٹرکی بنتا ہے. اگر آٹومن والی مینٹالٹی ہوتی تو ٹرکی ماڈرنائز نہ ہوتا، ریپبلک نہ بنتا. تو ڈیموکریسی کے لیے، کیونکہ ریپبلک اٹ سیلف ایک سیکولر گورنمنٹ کا استعارہ ہے، ریپبلک کے ساتھ اسلامک یا کرسچینٹی نہیں لگ سکتا، ورنہ وہ آکسی مورن بن جاتا ہے. اسی طرح کہ میں آپ کو کہوں کہ آپ نے کالی وائٹ شرٹ پہنی ہوئی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اسی طرح اسلامک ریپبلک کہنا، ریپبلک ایک سیکولر ریاست کو کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام، اگر ویسٹ منسٹیریل پارلیمنٹری نظام کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا ہے تو اس میں آئیڈیالوجی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اسلام سے اتنا متصادم ہے جتنا یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں. کیونکہ لوگ سیکولرزم کو ڈیفائن نہیں کر پاتے، وہ اس کو لادینیت کہتے ہیں، جبکہ یہ لادینیت نہیں ہے، یہ ایک سیاسی فلسفہ ہے جو کہ جان لاک نے دیا تھا. مزمل، ہم ظاہر ہے سعودی عرب اگر کچھ ریفارم کر رہا ہے، دبئی ریفارم کر رہا ہے، ٹرکس نے کرنے کی کوشش کی، تو وہ ہماری بنیاد ایسے مسلمان ہو نہیں سکتی. ہماری بنیاد تو وہ ہے کہ جو اسلامک ٹیکسٹ کہتا ہے یا جو رسول خدا نے کیا. وہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی ریاست کا کانسیپٹ بھی آتا ہے، کیونکہ ریاست ان معنوں میں نہیں تھی، رسول خدا نے ایکسپینشن بھی کی. وہیں آپ نے مودودی صاحب کا ذکر کیا، ان کا تو پورا اسٹیٹ نیریٹو بھی یہ ہے کہ ریلیجن اصل میں اسٹیٹ ہوتی ہے. تو پھر اگر رسول خدا کا یہ تعبیر تھی، اگر تو تھی، اور اگر اسلام کی یہ منشا ہے، تو ہم ایک چیز کو پک اینڈ چوز کیسے کریں؟ اگر اسلام یہ کہتا ہے تو پھر کرنا تو پڑے گا. پھر تو مذہب کے نام پہ ریاست بھی بنے گی، مذہب کے نام پہ قوانین بھی بنیں گے. جی نہیں، دیکھیں، اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اس کے اندر ایک تو پہلی بات یہ کہ پاپولر ووٹ کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اگر آپ پاپولر ووٹ کی بات کرتے ہیں جس میں گھر گھر جا کے ووٹ مانگنا ہے، عوام نے اپنی رائے سے انتخاب کرنا ہے اپنے لیڈران کا، تو خلافت کے دور میں یہ نہیں ہو رہا تھا. ایک چھوٹی سی کلرجی کہہ لیں اس کو، یا پھر ایک مجلس شورا کہہ لیجئے، جس میں صرف چند افراد ہوا کرتے تھے اور باہمی مشاورت سے فیصلہ کرتے تھے کہ ریاست کو لیڈ کس نے کرنا ہے، جو کہ تقریباً اب میں سمجھتا ہوں کہ 15 سے 20 سال چلتا ہے. اس کے بعد میں یہ اس میں ڈیفینیشن نہیں ہے کہ انتقال اقتدار کس طرح سے ہوگا، کیونکہ اس کے بعد میں اسیسینیشنز ہونا شروع ہو گئی، ہم نے دیکھا. تو کسی نے بھی اپنا اقتدار اس طرح سے پورا نہیں کیا، جبکہ جمہوری معاشروں کے اندر ایک ٹینیور سیٹ ہوتا ہے کہ اتنے سال آپ نے سرو کرنا ہے پھر چلے جانا ہے. اور اس کے علاوہ وہ بینکاری نظام کے اوپر چلتا ہے جس میں سود بھی لینا پڑتا ہے، جو کہ مذاہب کے ساتھ نہیں چل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ویسے ہی متصادم ہیں. ایک جمہوری ریاست جس کو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو برٹن کا کانسیپٹ تھا، جس کو ہم نے بائی کیا، جو پوسٹ کولونیل اسٹیٹس ہیں،
تو وہ چلاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اصل میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی ہے، تو پھر ان کو پاپولر ووٹ ختم کرنا چاہیے، کیونکہ پاپولر ووٹ میں کوئی لیڈر اسلام کا استعمال کر کے ووٹ نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کو ووٹ چاہیے ہی نہیں. تو اسی لیے وہاں اسلام کا استعمال ہونا ووٹ حاصل کرنے کے لیے ایک ڈیبیٹ تھا ہی نہیں، جو کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی سیاستدان بے دریغ کرتے ہیں. تو یہ چیز ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریفرمیشن اگر نہیں کی گئی اور دروازہ نہیں کھولا گیا سوچ کا، تو اس میں دو چیزیں ہیں. کیونکہ اسلامی جو فلسفہ تھا اس میں ڈیبیٹ تھی اشرائٹس کی اور متزلائٹس کی، اور وہ ڈیبیٹ یہ تھی کہ اشرائٹس وہ تھے جو کنزرویٹوز تھے، جو کہتے تھے کہ جو ایڈیشن 1% بھی آپ کسی بھی چیز میں نہیں کر سکتے، سوچ میں، ریاستی ڈھانچے میں، معاشرے کو کس طرح گورن کرنا ہے اس میں. لیکن جو متزلائٹس تھے وہ ریشنل تھیولوجینز تھے، اور ریشنل تھیولوجی وہ تھی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اپنی منطق اور عقل کے استعمال سے بھی آپ وہ کام کر سکتے ہیں جو کہ اس سے پہلے جس کی مثال نہیں مل رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ مذہب کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. تو انفارچونیٹلی یہ ہوا کہ غزالی صاحب کی سوچ، جس کو اشرائٹ سوچ کہنا چاہیے، وہ پریویل کر گئی، اور جو متزلائٹس تھے وہ 17 سے 18 سال خلافت عباسیہ میں ان کی حکومتیں آتی ہیں، اس کے بعد انہیں ڈنڈے کے زور پہ، تلواروں کے زور پہ دبا دیا گیا، اور اس کے بعد سے مسلمان نے اپنے دماغ کو بند کر دیا. تو جب تک اس کو دوبارہ سے ری انویگریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ریفرمیشن اگر کرسچینٹی میں نہ آتی تو آج سائنس بھی نہ ہوتی، آج میں اور آپ اس موبائل فون سے، اس کمپیوٹر سے بات نہ کر رہے ہوتے، کیونکہ ریفرمیشن نے کرسچینٹی کو یہ بتایا کہ تمہارا دماغ بھی ہے، اس کا بھی استعمال کر سکتے ہو، یہ کرائسٹ کے خلاف نہیں ہے اس کا استعمال کرنا. تو وہ ریفرمیشن جو مارٹن لوتھر کی ایک ریولوشن سے آتی ہے کہ لیٹن میں جو بائبل تھی اس کو جرمن میں ٹرانسلیٹ کیا، پرنٹنگ پریس نے اتنا ڈسیمنیٹ کیا کہ پوپ کی ہرارکی ٹوٹ گئی. جو چرچ تھا، جو اس سے پہلے ٹائتھ وصول کر رہا تھا، ٹیکسز لگا رہا تھا، ایکس کمیونیکیٹ کر رہا تھا لوگوں کو، ریاستیں اپنی مٹھی میں لے کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے خلاف انقلاب آ گیا. تو جب تک یہ ریفرمیشن مسلم دنیا میں نہیں آئے گی، جو کہ انفارچونیٹلی نہیں آ سکی، کیونکہ آٹومنز نے پرنٹنگ پریس کو ہی بین کر دیا، ایک انٹلیکچوئل کوارنٹین میں ڈال دیا مسلمانوں کو، اور آج تک تجدید اور جدید جو آئیڈیاز ہیں اس کو ریسپیکٹ نہیں کرتی یہ قوم. اسی لیے ہم سائنس کو مذاق سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اور چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ریشنل ہوتی ہیں. تو ریشنل تھیولوجی کی ایک ٹریڈیشن کو اگر آپ اڈاپٹ کر لیں تو بے شک آپ بغاوت نہ بھی کریں دین سے، آپ پھر بھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ہمیں آج کی جوئش اسٹیٹ اسرائیل بتا رہی ہے کہ شدید آرتھوڈاکس ہونے کے باوجود آپ سائنس کا استعمال کر کے پورے عرب کو تن تنہا ہرا سکتے ہیں. جو آپ نے بات کی کہ اسلام میں اور خاص طور پہ اسلام کی خلافت کے نظام میں ڈیموکریسی نہیں ہے، غامدی صاحب ہمیں 2 ہفتے بعد جوائن کریں گے اور ان سے اسپیسیفکلی اسی پر بات ہوگی. اور آپ جانتے ہیں کہ اس پہ دونوں طرف ڈیبیٹ ہیں، چند لوگ اسے کہتے ہیں کہ شورا کا نظام تھا، تمام چیزیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. آخری سوال مذہب پہ، یہ مذہب کا سیاسی استعمال، یہ آپ کے خیال میں تعبیر کی غلطی ہے یا مذہب واقعی اور خاص طور پہ اسلام اب آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ یہ کہنا کہ اسلام جو ہے وہ ریاست کو گورن کرنے کی بات ہی نہیں کرتا، یہ بالکل غلط ہے. کچھ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے سیکولر دوست یہ بھی ڈیلوژنل ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو آپ اس کو بالکل اپنے گھر کی دہلیز تک رکھیں. لیکن بات اتنی نہیں ہے، بیکاز اس دور کے اوپر اگر آپ حکومتوں کی تاریخ پڑھیں یا پھر آپ مدینہ چارٹر کو ہی پڑھ لیں تو وہ ایک اسٹیٹ کا کانسٹیٹیوشن تھا، جس میں اسٹیٹ کے معاملات کیسے چلانے ہیں، جس میں جیوز مدینہ کے ان کا کیا سٹیٹس ہوگا، خواتین کا کیا سٹیٹس ہوگا، اس کے علاوہ جو کیراونز موو کر رہے ہیں ان سے ٹیکس کتنا لینا ہے. تو وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ کو گورن کرنے کی بات ہو رہی تھی. تو if you want to say کہ پالیٹکس کو ڈائیورس کر دیں اسلام سے، وہ بہت مشکل ہے. میں اتنا ڈیلوژنل نہیں ہوں کہ میں یہ کہوں کہ ایسا بھی ایک ورژن نکل آنا چاہیے جس میں سیاست کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہمارا اپنا نظریہ ہے، وہ لوگ اگر یہ بات کرتے ہیں کرتے رہیں، لیکن ہم اس کو اپوز اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ رزلٹ پروڈیوس نہیں کر رہے. تو ہمیں تو چاہیے رزلٹ، ہمیں زندگی کا تحفظ چاہیے، ہمیں انسانی حقوق چاہیے، انفرادی حقوق چاہیے، لبرٹی چاہیے، اور جان کا تحفظ چاہیے. اگر وہ کسی بھی سسٹم کے نیچے ہو رہا ہے تو ہم اس کے پیروکار بھی بن سکتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی اور آئیڈیالوجی کو اپوز بھی کریں اس طرح سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کی دنیا میں کوئی بھی تھیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی. اور اگر کوئی تھیولوجیکل اسٹیٹ ہے، چاہے وہ ایران ہے یا سعودی عرب ہے، وہاں ہیومن رائٹس کے کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، جس کو میں شدید کنڈیم کرتا ہوں. اور یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کے معاشرے جو ہیں وہ انسان دوست معاشرے نہیں ہیں. ضمن میرا سوال ادھر رہ گیا، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم اور اوور آل اسلام آؤٹ ڈیٹ ہو گیا ہے؟ پولیٹیکل سسٹم اور اوور آل اسلام، دیکھیں اوور آل اسلام تو جہاں تک عبادت کرنے کی بات ہے یا پھر ایک مذہب کی بات ہے تو وہ تو آؤٹ ڈیٹ نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ وہ جو اس کا پریکٹس کرنے والا ہے وہ تو بڑھ بھی رہا ہوگا یا جو بھی ہے.
لیکن پولیٹیکل اسلام از ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. آئی ول سے دیٹ. اس کی وجہ میں وہی دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی تھیولوجیکل اسٹیٹ جو ہے اس کی اپنی بائسز ہیں, تو وہ اس معاشرے کی ترقی کے انجن کے ساتھ نہیں چل سکتی, جس کو ریفرمیشن کے بعد ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے, اور جہاں آج یورپ پہنچا ہوا ہے, جہاں کا ویزا لینے کے لیے میں اور آپ یا کوئی بھی 1 منٹ سے پہلے چلا جائے گا, تو وہ اسی لیے جاتے ہیں کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے. اور ان تمام قوانین کے اندر جو کہ پولیٹیکل اسلام کے انڈر فال کرتے ہیں, اس میں ہیومن رائٹس کی اس طرح سے ڈیفینیشن نہیں ہے, اس میں سلیوری کی پروہیبیشن نہیں ہے, اس میں جینڈر ڈسپیرٹی ختم کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ ماڈرن ہیومن رائٹس کی جو موومنٹ ہے, جو کہ ویسٹفیلین اسٹیٹس بنتی ہیں, نیشن اسٹیٹس بنتی ہیں اور ان کے بعد میں ایوالو کرتی ہیں, اس سے مطابقت نہیں رکھتے یہ نظریات. اسی لیے آج کی دنیا کے اندر پولیٹیکل اسلام یا تھیولوجی کی بیس پہ رول کرنا از ٹوٹلی آؤٹ ڈیٹڈ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے لائک اور کامنٹ کی وجہ سے یوٹیوب یہ ویڈیو زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کرے.